آج جو مسلمان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے، اقبال کہتے ہیں رب کی طرف سے کہ سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ علامہ فرمانے ہیں کبھی بھی نہیں ہویا کہ مسلمان بھوکے ہون تو انہاں دے حالات بگڑ گئے ہون۔ اقبال کہندا تسی تاریخ اسلام پڑھو، پہلی جڑی جنگ ہوئی جنے حق اور باطل دے اندر فرق کر چھڈیا، اوتے صحابہ گٹلیاں چوس کے گئے، لیکن بدر دے اندر بڑے بڑے انہوں نے جڑے سورما سن، شاہ سوار سن، جنہاں دا 1000 بندہ کلا مقابلے چاہندا سی، صحابہ نے انہوں نے لمیا پا کے نہیں رکھیا۔ خندق کے اندر 1500 صحابہ ہے، 25000 کا لشکر ہے، 24 گھنٹے ادھی کھجور دی گٹلی ملتی ہے چوسن واسطے، لیکن صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ اجازت دے ہم قرضہ نہ لے لیں کیسرو کس طرح سے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ کہتے ہیں جی ذکر سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا تم بتاؤ۔ ذکر سے مراد نماز ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ماننے کے لیے جس نے نماز سے منہ موڑا اس کی معیشت کو کیا کر دیا جائے گا؟ تنگ کر دیا جائے گا۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی نماز پڑھنی ہے، لیکن رب نے یہ نہیں کہا کہ انگوٹھے ہتھے تک لے کے جانے۔ رب نے فرمایا صلو تسی نماز پڑھنی ہے، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ 3 انگلیاں اوپر ہونی چاہیے، چنگلیاں اور انگوٹھا یہاں ہونا چاہیے اور ناف کے نیچے باندھنا چاہیے ہاتھ، یہ رب نے نہیں کہا۔ یہ بھی رب نے نہیں کہا کہ اپنی انگلیاں کھول کے تسی رکوع کرنا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ایتھے سجدہ کرنا ہے، یہ بھی نہیں کہا حالت تشہد کے اندر تہاڈی انگلیاں گھٹنے تو اگے نہ ہون۔ اللہ نے تو بس اتنا فرمایا اقیم الصلاۃ تسی نماز قائم کرو۔ صحابہ کو جدوں رسول اللہ نے فرمان رب دا پہنچایا تے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، ہن کیویں پڑھنی ہے؟ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، بس میں کچھ کرنے لگا ہوں تم بھی ایسے کرنا، سمجھ لو یہ نماز ہے۔ حضور نے ہاتھ ایسے تک اٹھائے، اس ادا کا نام تکبیر بن گیا۔ حضور نے اپنی مبارک ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اس ادا کا نام نماز بن گیا۔ رسول اللہ نے رکوع یوں کیا تو اس رکوع کا نام عبادت بن گیا۔ گویا جو حضور کی ادائیں ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے۔ جو مرضی کر لو اسی حضور والی واپس آنا ہے۔ علامہ اقبال کو پوچھا کہ جی زمین کیوں سونی ہے؟ تے آپ نے نہیں کیا جی یہ تے گلگت بلتستان ہے، چترال ہے، یہ تے سیف الملوک جھیل ہے، یہ تے مشہوری پہاڑی ہے، یہ تے سوئٹزرلینڈ ہے، یہ تے جناب دنیا دے فلانے فلانے ملک انتہا سونی ہے۔ انہوں نے کہا جی زمین کیوں سونی ہے؟ فرمایا زمین بارگاہ ارجمند، فرمایا زمین صرف اس لیے خوبصورت ہے کہ اس کے اوپر مدینہ منورہ ہے۔ واپس حضور کی طرف آنا پڑے گا۔ تو ایک طبقہ یہ ہے مفسرین کا جو کہتا ہے ذکر سے مراد قرآن ہے، دوسرا طبقہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد نماز ہے، اور ایک طبقہ مفسرین کا وہ کہتے ہیں ذکر سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو جس نے حضور سے منہ موڑ لیا، اور قرآن تمہیں کیا فیصلہ دے رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں ہم پھر بھی تمہاری معیشت کو تنگ کر لیں گے، کیوں؟ تم نے ہمارے یار سے منہ موڑ لیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کی بولی لگی، ابھی بکے نہیں ہے۔ بابا جی کا شاید آپ کو یہ بیان یاد ہو، بازار مصر میں جناب یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تو 7 سال قحط آیا، اور پھر دودھ پیتے بچے بکے جناب یوسف کے قدموں میں، پھر جا کر کہیں قحط دور ہوا، اور بابا جی اپنے ایک مخصوص انداز میں ایسے کر کے فرمایا کرتے تھے یہ تو یوسف ہے اور امام الانبیاء کی تو شان ہی نرالی ہے، اور امام الانبیاء کی تو شان ہی نرالی ہے۔ جس نے حضور سے منہ موڑ لیا اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی وار پھرتے، اور جو ادھر آگے اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ حضور کا نظام آئے گا معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔